رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اس کی پہلے تقدیر لکھی، دنیا میں جو ہونا تھا، جس نے آنا تھا، جس نے جو کرنا تھا، وہ ایک اللہ کا علم تھا جو اس چیز کے ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ 50,000 سال پہلے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کیا۔ فرمایا کہ اللہ نے پوری دنیا میں اپنی نگاہ ڈالی، اپنے پاکیزہ اور برگزیدہ بندوں کو چننے کے لیے، جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت کا منصب دینا تھا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے پاک باز بندوں میں چنا، یعنی جن کو نبوت عطا کرنی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو منتخب کیا۔ پھر فرمایا انبیاء میں جس کو سب سے زیادہ رتبہ دینا تھا، ان سب میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ پاکیزہ دل، سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اللہ نے میرے دل کو پایا اور مجھے اس منصب کے لیے منتخب کر۔ فرمایا پھر میرے دوستوں کے لیے اللہ رب العالمین نے باقی مخلوق میں نظر دوڑائی تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں کو میرے لیے چن لیا، اور اس کے بعد پوری امت کا اجماع ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت کے یہ تینوں گروہ، ان تینوں کا اجماع ہے کہ جو افضل الخلائق ہے بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد، انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے برگزیدہ بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کو اللہ آگے رکھتا ہے نا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب لوگ آئے، انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے حبیب، یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی صدقہ کرتے ہیں، کوئی خیرات کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، پیسوں سے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، دل ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، لیکن ہماری جیب اجازت نہیں دیتی، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، اسے تم ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، تمہیں وہی صدقے کا ثواب جو ان کو پیسہ لگا کے ملتا ہے تمہیں مفت میں ملے گا۔
کہ جب فرض نماز کے بعد آپ سلام پھیرتے ہو تو ان کے بعد جو عام مسنون تسبیحات ہے اللہ اکبر استغفر اللہ، اس کے بعد آپ سبحان اللہ الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار، یہ 100 پورا کر لیا۔ وہ خوش ہو گئے، کرتے رہے، ایک دن پھر آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو امیر لوگ ہیں وہ پیسے والی نیکی بھی کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے غریبوں کو نسخہ بتایا تھا کسی نے ان کو بتا دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی پڑھنا شروع کر دیا، کسی طرح ان کو پتہ چل گیا ہے، تو اب وہ پھر ہم سے آگے نکل گئے، گویا وہ یہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں اور مال بھی خرچ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رب آگے رکھے میں اسے کیسے پیچھے کر سکتا ہوں۔ ابو بکر کو رب نے آگے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ کوئی بھلائی کی تھی، نیکی کی تھی، احسان کیا تھا، میں اپنی زندگی میں ان سب کے بدلے دے چکا ہوں۔ کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میرا فلاں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی ہے۔ لیکن یہ بات ابو بکر نے نہیں کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ روز آخرت اسے دے گا۔ نبی جیسی ہستی یہ اعتراف کرے کہ ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اس کا بدلہ، اس کا صلہ نہیں دے سکا، اللہ ہی روز آخرت ان کو بدلہ دے گا۔ اس صدیق سے کوئی بغض رکھے اور پھر یہ بھی امید رکھے کہ جنت تو ہے ہی ہماری، چونکہ ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کبھی بھی صدیق کے بغض کی اجازت نہیں دیتی، کبھی بھی۔